عمل ایویں دے پیدا کر، کردار ایویں دا پیدا کر کہ جڑے تیرے آن دی وجہ تو ہسدے سنے تیرے جان دی وجہ تو رون. فی یوم موتی کا ضاحکا مسرورا، تو اپنے عملوں دی وجہ تو اللہ دے دربار سے ہسدا ہوا. وہ سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ یعنی اس انداز کا کردار پیدا کر کے جا، رہن سہن گفتار پیدا کر کے جا، جڑے تیرے آن دی وجہ تو ہسدے نے تیرے جان دی وجہ تو رون. تینوں گلیاں دے کھ بھی رون، اتوں دی محمد دا غلام لنگ گیا صلی اللہ. کئی بندے مرتے ہیں، لوگوں نے مسلے وچھائے ہوتے ہیں، اللہ شکر ہے بندہ مریا. کئی شکرانے دے نفل پڑھتے جی بندہ مر جائے. یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے، تے جدو جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے آواز آئی اینوں تے میں معاف کر ہی چھڈیا، جنہ جدا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڈے نے. اے آئی زندگی، میری کل بھی عید ہے، پرسوں بھی عید ہے، میری تے روز ہی عید ہوندی ہے. فرمایا علی عید الفطر تے ایک دن دی ہے، تھوڑی کیویں روز عید ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اوے پوچھن والیا، جیڑا دن اللہ دی رضا چ گزر جائے، گناہ کولو بچ کے گزر جائے، مومن واسطے عید دا دن ہی ہویا کردا ہے. اس واسطے گناہ دے کولوں بچ کے گزر جائے، گناہ دے نیڑے نہیں جانا. گناہ دا سب تو زیادہ نقصان تیرے میرے دل تے ہوندا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو بندہ انسان گناہ کردا ہے، ایک سیاہ رنگ دا نقطہ دے دل دے اوتے لگ جاندا ہے. اگر یہ توبہ نہیں کردا، استغفار نہیں کردا، تو وہ نقطہ پھیلدا پھیلدا دل سیاہ ہو جاندا ہے. جدو دل سیاہ ہو جائے پھر زندگی بھی مردہ ہو جاندی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماندے ہوندے سن ورائیت الذنوب تمیت القلوب قد یورث الذل ادمانها وان ترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها. گناہ کرن دی وجہ تو دل مردہ ہو جاندا ہے. جدو دل مردہ ہو جائے پھر نیکی تے بدی دی پہچان ختم ہو جاندی ہے. دل مردہ ہو جائے ہن شرک چنگا لگدا ہے، توحید چنگی نہیں لگدی. دل مردہ ہو گیا ہن بدکاری چنگی لگدی ہے، حیا چنگا نہیں لگدا. موسیقی چنگی لگدی ہے، قرآن چنگا نہیں لگدا. جھوٹ چنگا لگدا ہے، سچ چنگا نہیں لگدا. دل مردہ ہو گیا ہن قرآن دی تلاوت چنگی نہیں لگدی. دنیا دے ڈائجسٹ اخباراں چنگیاں لگدیاں نے. دل مردہ ہو گیا ہن جھوٹ بولی جاندا ہے، سچ نو چنگا لگدا ہی نہیں. جدو دل مردہ ہو جائے پھر نبی دی حدیث آقا فرماندے نے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اور دنیا والےو الا خبردار، تھوڑے جسم دے اندر ایک گوشت دا لوتھڑا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر وہ ٹکڑا فاسد ہے پورا جسم ہی فاسد ہے. وہ کی ہے الا وہی القلب، وہ تھوڑا دل ہے. اور نبی علیہ السلام نے پوری زندگی بڑی کثرت نہ دعا کی تھی، یہ بھی یاد کر لو. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا. عرشاں والیا میرے دل نو تقوی والا دل بنا دے. ہن نبی دے دل نالو تقوی والا دل کائنات چ کسے دا ہے؟ بولیا جی نا نہیں نا. تے آقا نے پھر بھی دعا کرن دے نے اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے. سانو بھی یہ دعا ہوندی اللہ میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں. ہن نبی دے دل نالو پاک دل کائنات چ کسے دا ہے؟ نبی دا دل پاک، نبی دا انگ انگ پاک، لو لو پاک. نبی پاک ہو کے پاک کر ہوندیاں دعاواں کر رہا ہے تے سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں ساڈے گناہ کنے گنے. سانو تے علم ہی نہیں نا. اسی تے قدم قدم تے گناہ کرنے ہیں. جڑا نبی گناہاں تو پاک کے مبرہ منزہ مطہر اطہر، وہ کہہ رہے اللہ میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرنے والا ہی کوئی نہیں. اور قرآن نے کی کیا ہے؟
اللہ فرماتے نے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ رب نے دیکھو قسمہ چکیاں والشمس وضحاہا، انسانا مینو سورج دی قسم ہے، مینو سورج دی روشنائی دی قسم، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، مینو چند دی چاننی دی قسم جدو چند اپنی چاننی نو پھیلا دیندا ہے، والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، اللہ دے نے مینو دن دی چٹیائی دی قسم، واللیل اذا یغشاہا، مینو رات دے اندھیرے دی قسم جدو چھا جاندی ہے، والسماء وما بناہا، مینو آسمان دیاں بلندیاں دی قسم، والارض وما طحاہا، مینو بچھی ہوئی زمین دی قسم، ونفس وما سواہا، مینو برابر کیتے ہوئے نفس دی قسم، اگے کیے فألہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ نے تیرے اندر انسانہ دو مادے پیدا کیتے نے، دو طاقتاں پیدا کیتیاں نے، وہ ایک طاقت برائی دیا تے ایک طاقت اچھائی دیا، تے رب 8-9 قسمہ چوکے کے کی آندے میں قد افلح من زکاہا، وہ بندہ فلاح پا گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا ہے، وقد خاب من دساہا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں دی دلدل چ دب لیا ہے۔ ہن رب ہی نہیں قسمہ چوکے ساڈی اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ حکیم لقمان کیڑے ویلے یاد آئے؟ اللہ دے بڑے لاڈلے بندے سن، نبی نہیں سن، عام بندے سن، ایڈے خوبصورت بھی نہیں سن، رب نو انہاں دا پیار بڑا سی۔ دیکھو نا پیار کنا کوئی کہ حکیم لقمان دی ہر بات نو قرآن بنا کے او دا نام سورہ لقمان رکھ کے محمد دے قلب ادر تے نازل کر دی، اس تو بڑی حیثیت اور کی؟ بیٹا بیٹھا دے اندر پتر گناہ کر ضرور کر، پر گناہ انہاں کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ دے۔ تھانوں بھی گناہ کرن دی اجازت ہے سوداگر پوریو، پر انہاں کو کریا جے جنہ کو جسم جہنم دی اگ نو سہ سکدا ہے، اجازت ہے۔ جہنم دی اگ نو سہن دی سخت رکھنا پتر انہاں کو گناہ کر لئی۔ دوسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر پتر گناہ اس جگہ تے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے۔ ہن دنیا چ کوئی ایسی جگہ لیاؤ نا جتھے رب ویندا ہی نہیں، گناہ کرو، کو سمجھ آؤں ڈئی جی کوئی؟ جتھے رب نہیں نہ ویندا اوتھے وما تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یدرکہ الابصار، کائنات دی کوئی اکھ رب نو نہیں ویندی، رب ہر بندے نو ویکھ رہا ہے۔ اللہ دا دیکھنا لا محدود ہے تے ساڈا دیکھنا محدود ہے، رب دا سننا لا محدود، ساڈا سننا لا محدود ہے۔ اللہ نے میرا دیکھنا سننا اینا لا محدود ہے، کالی شاہ چٹان ہوئے، کالی چٹان دی تھلڈی تیج کالی کیڑی چلدی ہوئے، کالی شاہ رات ہوئے میں عرش معلا تو چلن والی کیڑی نو وینا بھی ہاں تے وہ قدمہ دا خراج بھی سننا وا، پھر اللہ کو کیویں چھپ سکنے ایسی؟ بولیے ایسے دنیا داری ہے نا تہیا نے یارا کام کردہ میرے ابے ویکھ لیا چھتر مارے گا، ہوں جنہیں نہیں ویکھنا وہ ڈر ہے، تو جہاں ڈائریکٹ ویکھ رہا وہ ڈر ہی کو نہیں، ڈر نہیں نا تھی تو اسی مسجد چ نہیں آتے، اللہ کا ڈر نہیں ہے تھی تو ایک دوسرے کے حق مارنے ہیں، ایک دوسرے دیا زمینوں تے قبضے کرنے ہیں، بیٹیاں دی پراپرٹی جائیداد اپنے بیٹیاں دے نام لانے ہیں، بھنوں دے حق دے نہیں، یتیماں دا حق مارنے ہیں، سودی کاروبار کرنے ہیں،
چوریاں ڈکیٹیاں ساڈا وتیر ہے، جھوٹ بولنا ساڈا شیو ہے. یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ جدو اس دل کی نگری دے وچوں اللہ دا ڈر ختم ہو جائے، پھر وہ زمین تے اللہ وہ دتیاں ہوئی نعمتوں کھا کے پھر وہ حکماں دی بغاوت کرتا ہے. جدو تک سارے دل چ ڈر ہے امید ہے. نبی علیہ السلام دے صحابی ہے کہنے لگے اللہ رسول میں اپنے آپ کو گناہوں تو پاک کرنا چاہنا. آپ نے فرمایا اج تو بعد ذہن چ رکھ جتھے تو ہے اتنے تیرے نال تیرا رب بھی ہے. اللہ ذات کے اعتبار نہ عرش دے لیکن سنن اور ویکھن کے اعتبار نہ ساری شاہ رنگ تو بھی نیڑے دے. ہر جگہ تے اللہ سنن اور ویکھن کے لحاظ نہ موجود ہے لیکن ذات کے اعتبار نہ کتنے ہے. الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنے عرش تے مستوی ہے. کس حالت سے کیویں میں یہ کسی نو علم نہیں. تیسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ زمین دی اس دھرتی تے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے. ہن کوئی زمین لبو نا جڑی اللہ نے بنائی نہیں اتنے گناہ کرو. وہ جگہ لبو جتنے رب ویندا نہیں گناہ کرو. وہ جسم لے آؤ جڑا جہنم دی اگ نو برداشت کر لے گناہ کرو. نبی یوسف علیہ السلام نے جدو زلیخا نے 7ویں کمرے چ کھڑیا تو انہیں کی کیا سی؟ اس طرح ایک نکر چ بت پیا سی خدا دا جنوں پوجدی سی. وہ نا زلیخا نے اتنے کپڑا پایا اس بت کے اتنے کپڑا. نبی یوسف آدھے نہیں کرن نہیں. فرمایا یوسف مینو اپنے رب کو گناہ کر دیا شرم آتی ہے. میں فرمایا بی بی تیرا رب تے پردے پایا لک جاندا ہے، میرا رب 7ویں کوٹری چ بھی ویندا ہے، وہ نہیں چھپتا. تے آندی ہے کالت ہئی تالک وے یوسف میرے ول ویکھتے سہی. تے نبی یوسف آندے نے بی بی تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں. بول دے نہیں تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں. نظر پیا یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی نال اشارے منا کریندا تے دیندا حال دعائی. تے کی آندے نے جد میری نو داغ نہ لائی. پتر ویکھی تیرا باپ نبی ہے دادا نبی ہے تے پردادا بھی. جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے. نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے تے منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینو. اس گلو اج پئی جدائی تے پھر نہ ملیا مینو. اے ہے تقوی اے ہے ڈر. جدو ڈر ہوئے گا تنہائی پاک ہوئے گی. جس بندے دی تنہائی گندی ہے نا وہ دا بیڑا ہی گرک ہو گیا. وہ دل چ اللہ دا ڈر نہیں. جدوں دا موبائل آ گیا نا انہیں جوانا دیا جوانیاں نو تباہ و برباد کر چھڑیا. پوری پوری رات فیس بک چل دی. فجر تو گھنٹہ پہلو 1.5 گھنٹہ پہلو سو جانے ہیں مڑ کے فجر کنے پڑھنی ہے. ساری رات تے انگل چل دی. اے جڑی انگل چلا رہے ہیں نا قیامت میں اس انگل نے تیرے خلاف گواہی دینی ہے. الیوم نختم علی افواہہم
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ قیامت دا دن ہوئے گا اے جڑی زبان اج ٹگے ٹگے دیاں گلاں کر دیے اے دے تے رب موراں لا دین گے اے ہتھاں دیاں پنجاں انگلاں نو اللہ زباناں عطا کر دین گے اے انگلاں بول بول کے دسن گیاں جڑے نیر تو دنیا دے اندر ہتھاں نہ مارے نے جڑے گناہ ہتھاں نہ کردا رہیا ہے پیر بھی بول بول کے دسن گے تو چل کے کتھے کتھے جاندا رہیا ہے تیرے جسم دا انگ انگ تے لو لو اللہ دی عدالت چ تیرے خلاف گواہیاں دے گا میرے بھائی انہاں ہتھاں دیاں انگلاں نے دسنا ہے تو ساری ساری رات انگل کیویں پھیردا رہیا ہے اگر اے انگل قرآن دیاں لینا تے پھرے حروفاں تے پھرے تے قیامت دا دن ہوئے گا اے قرآن اللہ دی عدالت چ تیریاں میریاں گواہیاں بھی دے گا تے سفارشی بھی بن جائے گا آمینہ دے لال فرماندے نے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں اللہ نہ ڈائریکٹ گلاں کراں وہ اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرے جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے یاد رکھو وہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کردا ہے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کچھ بندے ایسے نے جنہاں مرن تو بعد قبر دی مٹی نہیں کھاندی انہاں دے اندر شہداء دے انبیاء دے وجود نے نبیاں دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی پھر اگے شہداء دے وجود نو اولیاء صحابہ دے وجود نو ایک وجود ہے جدے سینے چ اللہ دا قرآن ہے ایک وجود ہے جڑا دن بھر اللہ دیاں قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے جدوں دنیا تو جائے گا آسمان تو آواز ہوندی ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ اللہ دے زمین نے اے میرا بندہ تیرے اندر آ رہا ہے اے دے سینے چ میرا قرآن ہے اے قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہا ہے دا گوشت نہ کھائی زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے دے سینے تے تیرا قرآن ہے سوداگر پور دے پاسیو جدے سینے چ قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی انہوں جہنم دی اگ کیویں کھائے گی قرآن نہ یاری لانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی مینوں کسے بات دی نصیحت کر دے ہو آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر سونیا میں قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جاواں گا مینوں بھی کچھ ملے گا فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا 70,000 فرشتہ تیری قبر دے اوتے بلانا گا تیری بخشش واسطے دعاواں کرے گا کنے ہزار 70,000 ایک قرآن نہ یاری لاؤ چھڑ دیو کائنات دی یاری انہیں تھوڑی یاری نہیں چھڑنی بھن بھراواں نہیں چھڑ دینا یہ تو ایتھے ہی چھڑ دیندے نے ادھروں روح نکل گئی تے کون رکھن واسطے کوئی تیار ہے وہ بولو تے صحیح ہے جنہ کوٹھیاں دے پیسے لانا ہے وہ تینوں کسی رات بھی نہیں رکھنا ادھروں روح نکلی نالی لان ہو گیا ایویں جنازہ جی بھائی بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی جنہ نال ٹردا سیں تو ہک تن کے اج قبرانو لے چلے تینو جاجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے بولو بھی ان کی وہ چوپی ہو گئی مستی ہو گئی اگوں اگلی وفا ویخ جنہ واسطے دن رات کٹھا نہیں کر دے نہ حلال نہ حرام دی جو حاضر من فضل ربی ہے جو کوئی لب دبی ہے ہوں کی ہونا
لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے اور پتہ ہے جڑی کمائی کرنا پہ جو کفن بھی مل نہیں کہ رہی بولی میں تو بڑے بڑے کپڑے دیا ملوں کے مالک ویکھے سمندر چ ڈب کے مر گئے اگلے دن پیو پتر کٹھے ہی ڈب گئے نہ قبر ملی نہ کفن ملے ہاں ٹائٹینک منو تو نام بھی نہیں ہوتا ہاں ضیاء الحق یار مریا 11 سال حکومت کی جرنیل بھی ہے صدر بھی ہے نہ قبر ملی نہ کفن ملیا ٹوپی پھڑ کے کہ اسلام آباد نفی ہے بول دے تیرے پیچھوں تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا موت دی انوکھی جئی اے واردات نو پہچان لے اس واسطے میرے بھائیو آئیے ذرا اپنے آپ تے غور کریے کادے واسطے آئے کی کر رہے ہیں کمایا کی ہے بیجیا کی ہے ہوں کنکایا کا تو ہم بیجیاں نے نا تیرے ریٹ نہیں لگا تو کنے پریشان ہوئے ہوں اتنے ہی بہ کے پس کاپی پہ اینے دی کھاد پئی سی اینے دا پانی لگیا سی اینا خرچہ آیا اینی کنک نہیں یار یہ تو خرچہ بھی نہیں پورا ہوا حساب کر دیو کہ نہیں بولو تو صحیح کی ہویا اور جٹ کرتے ہیں حساب نہ کرے بندہ تو پھر جٹ کا دیا حساب تو کرنا یہ گندم جڑی بیجی یہ حساب کرنا تو کدی یہ بھی حساب کیتا ہی میں اپنے نامہ یا مال چ کی بیجے کدی یہ بھی ٹوٹل لایا جی دکان دا حساب کرنا اج سودا وکیا کنا میں تے آمدن کنی ہوئی ہے منافع کنا ہویا اے جڑا کمپیوٹر اللہ نے تینوں مینوں دتا ہے کدی منجی تے لمحہ پا کے رات نو یہ بھی سوچیا کرنا با جماعت نمازاں کنیاں پڑھیاں نے جماعت تو بغیر نماز کنی پڑھی قرآن کنا پڑھیا ہے اذکار کنے کیتے نے اینے تے زندگی دا بھی حساب کرنا ہوں تو زندگی ویسے ہی تھوڑی ہے وہ پہلیاں عمرہ بڑیاں لمیاں ہوندیاں نے ہوں تو 40 تو بندہ ٹپے نا 50 کے قریب تتریا بتریا جاتا ہے بیماریاں ہی انیاں نے کتے شوگر کتے بلڈ پریشر کتے کچھ آ کئی بابے وچ بیٹھے نے یہ ساڈے نال انہاں دی صحت چنگی جے اگلے دن میں دکھا گیا کہ بابے دی عمر 120 سال تو صحت وہ بالکل ٹنا ٹن کہنے لگا جی میری 120 سال عمر